السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ واقعہ کربلا، کبھی نہ ختم ہونے والی دکھ کی داستان۔ شہادت امام حسین احادیث کی روشنی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں 10 محرم کا دن تھا، میں دوپہر کے وقت لیٹی ہوئی تھی، خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر انور اور ریش مبارک گرد آلود تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مدینے میں تھے، مکہ میں تھے۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ رخ انور اور ریش مبارک گرد آلود تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ ارشاد فرمایا مقتل میں شہیدوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا امام حسین کو گود میں بٹھانا، چشم مبارک سے آنسوؤں کا تر ہو جانا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ میرا یہ بیٹا کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ پھر حدیث نبوی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنی امیہ کا ایک طبقہ میرے اہل بیت سے شدید بغض رکھے گا، پھر فرمایا جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے گا وہ قتل کرے گا، ان پر جنت حرام ہوگی۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اور دین کی بنیاد ہلا دے گا وہ یزید ہوگا۔ 10 محرم کرب و بلا کی دوپہر، رقت آمیز داستان سننے سے پہلے دردناک مناظر اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے۔ آخر وہ دن آ گیا جب ہر شہید اسلام پر قربان ہو رہا ہے۔ جناب عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، علی اصغر نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، سب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تو والسلام زین العابدین اپنے بیٹے کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے کہا آپ کا جسم بابا جان خون سے رنگین کیوں ہے؟ بیٹا صبح سے لے کر اب تک ایک ایک شہید کی لاش اٹھا کر تیرا بابا غریب ہو گیا۔ احساس کربلا تجھے بھی ہوگا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ بیٹا تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد ہوگا، تم جانو اور آل رسول کی بیویاں جانیں، بیٹا اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہ دینا۔ اب ابن حیدر رخت سفر باندھ رہے ہیں، خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی لخت جگر بیمار عابد کو گلے لگاتے ہیں، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ حرم کی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے اور کعبہ کے پاسبان نانا جان کی شریعت کے محافظ سر پر کفن باندھ کر میدان میں آتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر اکیلا 20,000 تلواروں کے نرغے میں۔ بس جب نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا، کائنات کا سینہ ہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ منظر ایک بہن بھی دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب روتی ہوئی سجاد کے خیمے میں آئیں، کہا اٹھو بیٹا تمہارا بابا قتل ہو رہا ہے۔ بس ایک طرف سے خیمے کا اٹھنا تھا، شمر نے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک کو
تن سے جدا کیا۔ جب آپ گھوڑے سے زمین پر گرے تو سجدہ شکر میں تھا۔ آپ کا گھوڑا آپ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ ابن سعد نے آواز لگائی، تیر دیکھ کر چلانا، رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے۔ تیر چلنا بند ہو گئے۔ یہ وہ گھوڑا تھا جو ایران کے بادشاہ نے آپ کو انعام میں دیا تھا، اور آپ نے اپنے نواسے امام حسین کو جب آپ 10-11 سال کے تھے تو یہ گھوڑا، ایک بار آپ ان کے گھر آئے تو گھوڑے کو کہا گھوڑے کی سواری کرو گے، تو گھوڑا خود زمین پر بیٹھ گیا اور آپ خود گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آپ نے وہ گھوڑا جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اور یہ اللہ کی کرامت تھی کہ جس گھوڑے پر آپ بیٹھتے تھے اس گھوڑے کی عمر جو تھی وہ لمبی ہو جاتی تھی، اور اس گھوڑے کو ذوالجناح کہتے تھے، یعنی پروں والا گھوڑا۔ جب یہ میدان جنگ میں لڑتا تھا تو یہ گھوڑا دوڑتا تھا، اڑتا تھا جیسے ہوا میں۔ تو ابن سعد کو نبی پاک کے گھوڑے کا تو احساس تھا، لیکن نواسے پر ترس نہ آیا، لیکن ہمت نہ ہوئی گردن کاٹنے کی۔ شمر قریب آیا، دیکھا تو آپ کے لبے مبارک جو تھے ہل رہے تھے۔ سوچا قریب جا کے دیکھوں، ہم نے ان کو اتنا ستایا کہ ہمیں کیا بد دعا دے رہے ہیں۔ حیران رہ گیا کہ آپ سجدہ شکر میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آپ نے 72 بار 72 ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، زمین تڑپنے لگی، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے لال پر سوگوار ہے۔ امام سجاد نے جب یہ دیکھا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، فوراً سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ 11 محرم، آج بھی 11 محرم کا دن ہے۔ اگلا دن جو تھا، ساری رات شام غریبہ جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر الہی میں گزاری، نہ روئیں نہ چلائیں اور نہ تہجد قضا کی، نہ ذکر اذکار میں کمی آنے دی، اور اپنے تمام شہیدان کربلا کی مغفرت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ 11 محرم کی صبح کو شمر اور ابن سعد جو تھے وہ خیمے میں آئے اور تمام زیورات لوٹے، یہاں تک کہ چھوٹی بچی سکینہ کی بالیاں جو تھیں وہ کھینچ کے کانوں سے کاٹیں کہ کان کی جو لویں تھیں وہ کٹ گئیں، اور کوفہ جانے کا حکم ہوا۔ نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھپھو کے ساتھ اس طرح باندھے گئے تھے کہ ہل بھی نہ سکتے تھے۔ امام حسین کا سر اسیران حرم کے اونٹ کے آگے تھا، اور بقیہ شہداء کے سر جو تھے وہ قافلے کے پیچھے تھے۔ کربلا سے قافلے جو کوفے کا فاصلہ تھا وہ 56 میل تھا، اور 11 محرم کی شام کو یہ قافلہ جو تھا وہ کوفے میں پہنچ گیا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا۔ مسجد حنانہ مسجد کوفہ کی ایک قدیم مسجد ہے، یہاں پر تمام شہداء کربلا کے سر جو تھے وہ رکھ دیے گئے، اور اہل جو بیت تھے انہوں نے بھی رات یہاں پہ قیام کیا، اور یہاں سے صبح کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد کا دربار کہاں تھا؟ جسے قصر دارالامارہ، یعنی مسجد حنانہ حضرت علی کا گھر، اور اس کے بعد اس کا بہت بڑا محل تھا، تو وہاں پر ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی قیدی خواتین۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں۔ بازار کوفہ سے محل تک لوگوں کا ہجوم تھا، فتح کے نعرے بجائے جا رہے تھے، نکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو قصر دارالامارہ میں لایا گیا تو وہاں پر مسلم بن عقیل کا سر جو تھا وہ قصر الامارہ یعنی اس کے محل کے پھاٹک پر جو تھا سر مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، یعنی سر امام جو مسلم عقیل تھے وہ تو یعنی استقبال کے لیے بے چین تھے
کہ کب امام حسین آئیں اور ہم ان کی بیعت کریں۔ جب سر حسین قریب پہنچا تو بھائی نے بھائی کو سلام کیا، یعنی دونوں کے سروں کو آپس میں، یعنی جیسے بتایا کہ تم یہ دو ہو، سلام کرو آپس میں۔ اہل حرم جو تھے وہ گریہ کرتے ہوئے دربار ابن زیاد میں پہنچے۔ نکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا، سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے خاموش ہو گئے۔ اذان کی آواز گونجتی ہے تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، ابن زیاد ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے، یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے تلملا گیا۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اللہ کو کیسا پایا؟ سیدہ زینب نے انتہائی اطمینان اور یقین کے ساتھ جواب دیا، سلام ہو سیدہ زینب کی جرت پر، ہمت پر اور داد پر۔ اس حالت میں کہا، اللہ پر نیک گمان کرنا آل بیت کی عبادت ہے۔ ہم نے اچھائی کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو چکا تھا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ابدی آرام کر رہے ہیں۔ صبر و شکر کی تاریخ میں کہیں ایسے الفاظ اور جرت نہیں ملتی۔ اللہ نے اہل بیت کے لیے شہادت مقدم فرمائی، تجھے ایک دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ افسوس صد افسوس، عارضی قوت اور اقتدار کے نشے میں تو چور ہے، تیری یہ حکومت ختم ہونے والی ہے اور اس دن کے عذاب کے لیے تو تیار ہو جا۔ حسینی انقلاب نے ابن زیاد کے اس محل کو رہتی دنیا کے لیے جو تھا زمین بوس کر دیا۔ یہ جگہ آج بھی مقام عبرت ہے، یعنی اس کا جو محل ہے یہ آج بھی مقام عبرت ہے۔ جب عبد الملک جو تھا وہ تخت پر بیٹھا تو مصعب بن ابن زمیر کا سر جو تھا اس کے سامنے لایا گیا، تو عبد الملک بن عمیر نے مروان سے کہا، مروان تھا پہلا جو تھا، کہ ایک دن ابن زیاد اور میں اس مقام پر بیٹھے تھے، امام حسین کا سر اور قافلہ حسین ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا تھا۔ پھر ایک دن مختار سقفی بیٹھے تھے تو ان کے سامنے ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا۔ مختار سقفی نے قتل کیا تھا ابن زیاد کو۔ پھر ایک دن مصعب بن زبیر بیٹھے تھے تو مختار سقفی کا سر آیا، اور آج وہ دن ہے جو مصعب بن زبیر کا سر ہمارے سامنے آیا۔ عبد الملک نے اس قصر محل کو گرا دیا اور آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ یہاں پر کوئی عمارت یا کچھ تعمیر کر سکے۔ لوگ عبرت کی نگاہ سے اس جگہ کو جو ہے دیکھتے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے دن اور اس نے فوراً جو تھا اعلان کر دیا کہ انہیں فوراً جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ فوراً ان کو جو ہے دمشق جو ہے روانہ کیا جائے یزید کے دربار میں، اور حکم دیا کہ پابہ زنجیر جو ہے اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو جب یزید کے، اور یہ وہ ابن سعد ہے جو ایک صحابی رسول مصعب ان کا بیٹا تھا، ابن وقاص کا بیٹا تھا، سعد ابن وقاص کا بیٹا تھا، جو صحابی رسول تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے جسے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں عشرہ مبشرہ کی جو تھی بشارت دی تھی۔ اور جب جنگ احد میں کفار مکہ نے پیارے نبی پہ تیر برسائے تو یہ آپ کے سامنے کھڑا تھا اور تیروں کو دائیں بائیں اپنے طرف لیتا تھا، اور آپ نے خوش ہو کر دعا دی تھی سعد ابن وقاص کو
کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، ماتھا چوما پیار کیا تھا، یہ اس کا بیٹا ابن سعد تھا جس نے یہ کہہ کر پہلا تیر چلایا تھا کہ میں پہلا تیر جو ہے وہ میری طرف سے ہوگا امام حسین کے لیے۔ تو ہر دم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو کہ اور جنتی جس کو جنت کی بشارت دی تھی اس صحابی کا بیٹا جو تھا وہ ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تعالیٰ میرے پروردگار، ہم اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے بیٹوں کی، اپنے گھر کی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ان پیارے دنوں کا، واسطہ آل رسول کا، تو ہم سب کے بچوں کی کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ ان کو راہ راست پر لے آ۔ یا اللہ والدین کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری سوچ کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم سب کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات و معاملات سنوار دے اور ہم سب کو اپنی رحمت خاص سے نواز دے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔